اب دیکھیں، خالق رب کریم ہے، مالک وہ ہے، الہ وہ ہے۔ اب یہ خالق، مالک اور اس کے بعد الہ، اب صرف اسی ترتیب کو دیکھ لیجئے، ایک تخلیق کرنے والا، پھر ملکیت رکھنے والا، اور پھر پرستش کے قابل، عبادت کے اہل، الہیت اسی کے نام کے ساتھ۔ ایک ترتیب ہے اپنی تمام مخلوقات کے لیے جو اس نے رکھی ہوئی ہے کہ اسے اس کی تخلیق کی ہوئی چیز اپنے وجود میں آتی ہے تو اپنے وجود کو اس کی خلقت کے ناطے سے جانے، اور پھر اس کے بعد اس کی ملکیت کے ناطے سے، اس لیے کہ بالآخر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر وہ کچھ ہوا، اور کسی نہ کسی جگہ اور مقام پر جا کر اس نے کچھ نہیں ہونا ظاہری طور پر سامنے، اس لیے ملکیت بھی اسی کی ہے۔ پھر تمام نظام ہائے حیات، وہ جس میں وہ مخلوق جس وقت جس دور میں زندہ رہتی ہے، اس کو بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ نظام ہائے مخلوقات، نظام ہائے حیات، نظام ہائے کارخانہ حیات اور تمام کی تمام کائنات کا وہ اس مخلوق ہونے کے ناطے سے مخلوق کے قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں ہے، وہ اسی خالق کے پاس ہے، اسی لیے وہ مالک بھی ہے، اسی لیے وہی خالق اور مالک عبادت کے لائق بھی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اب اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تو مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ مخلوقات نے بنیادی طور پر اپنے ہاتھ سے شر تخلیق کیا۔ شر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں رکھا، خیر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں رکھا۔ قرآن مجید میں قسم ہے مجھے اس نفس کی اور جسے میں نے بیلنس کر دیا، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نے شر اور خیر، تقوی اور فجر، دونوں کے دونوں چیزیں میں نے رکھ لی۔ اب ان چیزوں کا وجود رکھنا حقیقت میں انسان کو ارتقاء میں آگے لے جانے کے لیے لازم ہے۔ خیر ریوارڈ، خیر آپ کی ڈیسٹینیشن، خیر فروٹ، خیر all kind of those good things which are useful for the mankind to live upon۔ شر repentance، شر loss، شر retaliation، شر hurdle، شر sentence، ٹھیک ہے، avoidance and acceptance، یہ دونوں تصورات ان دونوں چیزوں کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام مخلوقات بنیادی طور پر تخلیق وجود کے ساتھ ہی ان دونوں چیزوں کے لیے اپنے اندر سے ایک قدرت رکھتی ہیں اور ایک پروپینسٹی آف مائنڈ رکھتی ہیں، انکلائنیشن رکھتی ہیں، یعنی ایک جھکاؤ رکھتی ہیں، مائل ہیں، روبہ مائل ہیں اس طریقے سے ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دی، اور اس شر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، خیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، لیکن پروان چڑھانے میں دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر کوئی مدد نہیں کی، ماں سوائے اس کے کہ اس نے ایک پورا سسٹم بنا دیا کہ نیکی کی طرف چلو گے تو چلنے کے ساتھ ہی تمام کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نیکیوں کے جو عوامل ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کو ٹریک پہ لے جاتے ہوئے اس منزل تک لے جائیں گے جو نیکیوں کی منزل ہے، اچھائیوں کی منزل ہے، خیر کی منزل ہے۔ برائی کرنا چاہو گے تو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ لسٹ ہے برائیوں کی، اور یہ چیزیں اس کائنات میں بری ہیں، ان کے قریب مت جانا، اور اس کے بعد تمہیں مکمل طور پر آزادی دے دی، اور آزادی دینے کے بعد آپ کے ہاں اندر سے اگر شرور انفسنا، ہمارے اندر کے شرور سے کوئی چیزیں ایسی نکل کر ہمیں اس طرف لے جانا چاہتی ہیں، تو کہا کہ کائنات میں تمام شرور کے جو عوامل بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہیں مکمل طور پر محافظت کے ساتھ اس مقام تک لے جائیں گے جو شر کا آخری مقام ہے، آپ چلے جائیں وہاں تک، کوئی غرض نہیں ہے، میرا کام جب آپ عمل کر جائیں گے تو اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بنیادی بات ہے ہمارے اس کائنات میں رہنے کے لیے، ہماری اس کائنات کی ترقی کے لیے، ہماری اس کائنات کے عروج کے لیے۔ اگر شر نہ ہوتا تو کائنات ترقی نہ کرتی، انسان ترقی نہ کرتا، انسان اس جگہ پہ نہ ہوتا، بلکہ معذرت کے ساتھ اگر اس کائنات میں شر نہ ہوتا تو یہ انسان یا تو کوئی جنگلوں میں رہ رہا ہوتا، یا کسی طرح اس کو ضرورت ہی نہیں تھی نا، پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی مخاصمت نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ جب مقابلہ نہیں ہے تو کون بندہ جائے گا مقابلہ کرنے کے لیے؟
یہ اپنے آپ کو اس سے برتر ثابت کرنے کے لیے کون اپنے طور پر ایفرٹس کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، ہے یا نہیں؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تحریک کے لیے ہر چیز کی ضد بنا دی. کائنات کی ضدات، خیر کی شر، دن کی رات، اچھائی کی برائی، مرد کی عورت، ہر چیز جوڑے جوڑے، ہر چیز ایک دوسرے کی ضد. اسی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی وجہ سے اپنے راستے نکالے جاتے ہیں. اب دیکھیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ شر کی وجہ سے آپ کے لیے ترقی ہے یا نہیں ہے؟ شر کے معنی ہوتے ہیں زحمت، شر کے معنی ہوتے ہیں تکلیف، شر کے معنی ہوتے ہیں مخالفت، شر کے معنی ہوتے ہیں آپ کو کسی قسم کی ناآسودگی، شر کے معنی ہوتے ہیں بیماری، شر کے معنی ہوتے ہیں آپ یعنی ہر چیز کو، وہ جو نیگیٹو سینس میں، ہر وہ چیز جو آپ کو زخم پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، یہ تمام شرور ہیں. اب آگے دیکھ لیے ان شرور کے جس وقت ٹکراؤ ہوا یا ان کے مقابل میں آ کر تو ترقیاں کیا کیا ہوئیں. کسی جگہ کسی سیلاب نے آ کر بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی تو کیا ہوا؟ بند باندھنا شروع کر دیے. ترقی ہوئی یا نہیں؟ اندھیرے چھا گئے تو انہوں نے نئے قسم کے تجربات کر کے لائٹ ایجاد کر دی. پانی بہتا چلا گیا اور بہتا چلا گیا تو فصلوں کو پانی دینے کے لیے اریگیشن کا ایک مربوط نظام پوری دنیا میں جہاں جہاں پانی ہے لوگوں نے بنانا شروع کر دیا. پیاس میں صحرا میں کسی اہل نہیں رہا انسان. تو شرور کیا تھا؟ پیاس. پیاس شرور تھی، اسے بجھانے کے لیے کیا پانی چاہیے تھا. تو پانی کے حصول کے لیے ایسے ایسے ذرائع دریافت ہو گئے، وہ سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہونے لگ پڑا. ہمارے ہاں گرمی شدت میں شرور تھی، شر پیدا کیا اس نے. گرمی کو ختم کرنے کے لیے پنکھے ایجاد ہوئے، اس کے بعد ایئر کنڈیشن ایجاد ہوئے، اس کے بعد مختلف قسم کی اور چیزیں بھی اب مسلسل ایجاد ہو رہی ہیں. کمیونیکیشن کا گیپ ایک شر تھا کہ ایک دوسرے تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے. مختلف قسم کے گیجٹ آپ کے لیے اب سارے تخلیق ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس کائنات کا تمام نظام ازل سے لے کر ابد تک، عبدالآباد تک ایک تحریک، حرکت اور ضد کی وجہ سے قائم ہے. اگر ضد کو نکال دیا جائے، شر کو نکال دیا جائے بیچ میں سے، تو کائنات ترقی نہیں کرے گی، آگے بڑھے گی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو رب کریم ان شرور کا مالک ضرور ہے تخلیق تک. اس کے بعد ان شرور کو آگے بڑھانے کے لیے عوامل جو استعمال ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں. اس لیے اپنی خواہشات کے ناطے سے انسان کو مکمل طور پر کھلی آزادی دے دی گئی ہے، چھٹی دے دی گئی ہے، بالکل فریڈم ہے اس کو جو کرنا چاہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے طور پر ارادے اور اختیار کے مالک ہیں، بنیادی طور پر انٹینشن اینڈ اتھارٹی. تو ارادے سے پہلے کی بہت ساری کیفیات ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے پلان کرتے ہیں، پلان کے بارے میں پھر ارادہ پکا کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اب پکا ارادہ کرنے کے بعد پھر پروز اینڈ کون اس کے دریافت کرتے ہیں یا اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ان گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ ایگزیکیوشن آپ کی اختیار ہے، اتھارٹی ہے. ان تمام عوامل کو آپ خود کرتے ہیں، آپ کو صرف راستہ بتا دیا گیا ہے. اگر برائی کے لیے کرتے ہیں یا اچھائی کے لیے کرتے ہیں، آپ خود کرتے ہیں. اللہ درمیان میں آ کر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی سٹاپیج نہیں لگاتا. اس لیے آپ ذمہ دار ہیں اپنی اچھائی کے بھی برائی کے بھی. اور اسی لیے کہا گیا کہ پروردگارہ تمام مخلوقات کے شر سے بچا. ہر مخلوق میں اچھائی اور برائی اللہ نے پیدائش کے وقت انڈکٹ کر دی ہے، اس کے اندر موجود ہے. مثال اس طرح بھی لے لیجئے کہ ایک جنگلی جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس کے اندر کیا شر ہے؟ چیر پھاڑ کھانا، گوشت کچا کھا لینا، اپنی جبلی لحاظ سے، اپنی عادت کے مطابق، اپنی جبلت کے مطابق، ضرورت کے مطابق کھانا کھانا. تو اس کا کھانا کیا ہے؟ چیر پھاڑ کرنا اور اس کے بعد کھانا. اگر ایک انسان بہت ہی متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہے، اس درندے کے سامنے چلا جاتا ہے، ایکسیپشنل حالات بہت مختلف ہیں، الگ کی بات ہے، لیکن وہ درندہ کیا یہ پہچان کرے گا کہ یہ بندہ متقی ہے اور اس کو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے میں نہ کھاؤں؟ وہ تو اپنا حملہ کرے گا. تو ان شرور سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ہی مدد اور استعانت طلب کرو. لیکن ان شرور کی ذمہ داری ان کے تمام روب عمل ہونے کے بعد جو پریکٹسز ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اسی طرح کسی اچھائی کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. وہ اچھائی بھی آپ کی خود کمائی کی ہے، آپ کے لیے شر بھی خود اپنی کمائی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے، فضل اور احسان میں رکھے.